اسلام کی اور کفر کی جو پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست ہوئی کہ ان کے 70 جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے۔ ان 70 قیدیوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ اور مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، اس لیے کہ مسلمان اس وقت مالی اعتبار سے اتنے مستحکم اور مضبوط نہیں ہے، تو چلو ان کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مال حاصل ہو جائے گا۔ یہ مشورہ چلتے چلتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک جب پہنچا اور ان کی باری آئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عمر تم بتلاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ جو ان 70 قیدیوں میں سے ہم مسلمانوں کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور ہر مسلمان اپنے اس کافر رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے۔ گویا کہ قرآن کی یہ تصویر سامنے آ گئی اور قرآن کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ کافروں کے خلاف سخت ہیں۔ وہ کافر بھلے ان کے قریبی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں ایک چمکتا ہوا وہ ستارہ ہے جن کے فضائل اور مناقب کو جاننے کے لیے اگر ہم صرف اس ایک نقطے پر ہی غور کر لیں تو کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع پر مختلف انداز میں مشورے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ، یہ حکم اس طرح ہونا چاہیے۔ تو آسمان سے اللہ تعالی نے جو مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا بالکل بعینہ ہی اس کے موافق اللہ حکم نازل فرما دیتے۔ اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ علماء نے ان موافقات کو جب جمع کیا تو 20 مسئلے ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے من و عن ویسے حکم نازل کر کے نبی پر وحی نازل کر دی۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی اپنی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو حکم دے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے اس مشورہ دینے کے وقت تک ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا نا، فوراً آیت حجاب
یعنی پردے والی آیت اللہ تعالی نے نازل فرما دی اور حکم دے دیا کہ کل اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کن کو فرما دیں؟ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور پوری کائنات کے اندر جتنے مسلمان اور مومن ہیں ان کی بیویوں کے لیے یہ پیغام اور یہ میسج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور کائنات کے مسلمانوں کی خواتین، فرمایا کہ ان کو حکم دیں کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اب جب وہ گھروں سے نکلا کریں تو بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر لپیٹ کر پردے کے اندر نکلا کریں۔ یہ کس کا مشورہ تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس طرح کے 20 مشورے انہوں نے اللہ کے نبی کو دیے کہ اللہ کو حضرت عمر کی رائے، ان کا مشورہ اس قدر پسند آتا تھا، اللہ ان کی رائے کے مطابق قرآن نازل کر دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کا کوئی حکم نازل ہو جاتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس حکم کے خلاف چل رہے ہوتے تھے، باوجود اس بات کے کہ حضرت عمر کی طبیعت میں ذرا سختی تھی، جلالی طبیعت کے وہ مالک تھے، غصے والا آدمی جس کا مزاج ذرا سخت ہونا وہ جلدی اگلے بندے کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود جلالی طبیعت والے ہونے کے، سخت مزاج ہونے کے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبی رکھی تھی کہ اللہ کا جو حکم ان کے سامنے آتا اور اس حکم کو ان کا مزاج، ان کی طبیعت کی سختی اور ان کی سوچ تسلیم نہ بھی کرتی ہوتی، تب بھی وہ کیا کرتے؟ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، اپنی طبیعت کی سختی کو قربان کر دیتے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی مادہ لوگوں کو اپنی اس سیرت کے ذریعے یہ میسج اور یہ پیغام دیا کہ بھائی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کا یہ مسئلہ تھا اور غیرت کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میری گھر والی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا کرے، نماز تو اس نے پڑھنی ہے لیکن نماز گھر میں پڑھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس بارے میں، عورتوں کے حق میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ جس قدر عورت اپنے گھر کے اندر چھپ کر نماز پڑھے گی اتنی وہ نماز زیادہ افضل ہوتی جائے گی۔ مثلا مسجد کے مقابلے میں اگر گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے تو وہ افضل ہے، صحن کے بجائے اگر برآمدے میں پڑھے گی تو وہ زیادہ افضل ہے، برآمدے کی بجائے اگر کمرے میں پڑھے گی تو وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بات ذکر کرنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی حکم دے دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ ہاں، کوئی خاتون اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہے تو پھر آپ نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں اور اللہ کی مسجدوں سے نہیں روک سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ اب ایک طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی سختی ہے
کہ وہ نہیں چاہتے کہ میری گھر والی مسجد میں آ کر نماز پڑھے. اور یہ کیا تھی؟ ان کی غیرت تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا ہونا قربان جاؤں، آپ ذرا غور کریں. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. ان کے غیرت والے ہونے کی شہادت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح حدیث ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو اس دوران میں نے جنت میں مختلف مناظر دیکھے. مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز میں نے اپنے آگے آگے سنی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں مجھے دکھایا گیا. اور پھر میں نے جب جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان کا محل ہے. وہ اپنی ماں کی خدمت بڑی کرتا ہے، ان سے محبت بڑی کرتا ہے. اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے جنت کا یہ محل اس کی زندگی میں اس کے نام کر دیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک ایسے محل تک پہنچتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس محل کے اندر داخل ہونا چاہیے. اتنا خوبصورت حسین و جمیل محل اور گھر، اور اس کے آخر اور صحن کے اندر ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل خاتون بیٹھی وضو کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کی امتی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ محل ہے. آپ اس سے پہلے ارادہ فرما چکے ہیں کہ میں اس محل کے اندر جانا چاہتا ہوں. چاہ کر جو باہر سے اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اس کے اندر کا معاملہ تو اور زیادہ خوبصورت ہوگا. لیکن جیسے ہی جبریل نے آپ کو یہ خبر دی کہ یہ محل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے تو آپ اس محل میں داخل نہیں ہوئے. آپ واپسی تشریف لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بشارت دیتے ہوئے کہ جنت کے اندر میں آپ کا محل دیکھ کے آیا ہوں. یہ واقعہ ان کو سنا رہے ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا اے عمر کہ میں اس گھر اور محل کے اندر داخل ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ از رہ شفقت و محبت عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ اس محل میں داخل ہوئے کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب مجھے بتلایا گیا کہ یہ عمر کا محل اور گھر ہے نا ذکر تو غیرت کا تو مجھے تیری غیرت یاد آ تیری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غیرت والا ہونے کی شہادت اور وہی دے رہے ہیں. اس قدر وہ غیرت والے. اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ایک نمایاں پہلو کہ انسان کی فکر، انسان کی طبیعت، مزاج بھلے